علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں ہر قسم کی خیر و بھلائی، ہر قسم کی جو بھلائی ہوتی ہے وہ تین باتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھلائی ہم کیا کہتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھلائی کی، ہم جو ہے نا اپنے ذہنوں سے بھلائی بنا لیے کہ کسی کے پاس زیادہ مال ہو تو اس کی بھلائی، اس کے پاس بھلائی ہے اس کی، اور کسی کے پاس جو ہے نا اچھی پوزیشن ہو، اچھی پراپرٹیز ہو، یہ ہم نے کہیں جو ہے نا اپنے ذہنوں سے اپنی فہم سے بنا لیا کہ یہ میرے لیے بھلائی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کا خیر تین باتوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ وہ تین باتیں کیا فرماتے ہیں؟ خاموشی میں، پہلی بات کیا فرماتے ہیں؟ خاموشی میں چھپی ہوئی ہے خیر و بھلائی۔ دوسری بات فرماتے ہیں کلام میں جو ہے نا خیر و بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں وہ ہے نظر میں خیر و بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ کب اس کی کنڈیشنز بھی بتاتے ہیں آپ کہ خاموشی میں خیر و بھلائی کیسا چھپی ہوئی ہے، اور یہ کلام میں کیسا چھپی ہوئی ہے، اور یہ نظر میں کیسا چھپی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاموشی کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں خاموش رہنا، خاموشی کیا ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جس کی خاموشی تفکر کے بنا نہ ہو تو وہ حالت غفلت میں آپ فرماتے ہیں، حالت بے پرواہی میں آپ فرماتے ہیں۔ یعنی بندہ خاموش ہے اور اس میں تفکر نہیں ہے۔ تفکر کیا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ اب خاموشی ہے بغیر تفکر کے، یعنی وہ خاموشی تفکر کے لیے نہیں ہے، صرف خاموش ہے، کوئی تفکر نہیں ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ اب وہ ایسی خاموشی آپ فرماتے ہیں وہ حالت بے پرواہی ہے، غفلت والی حالت ہے۔ اور اگر بندہ خاموش ہے، اس میں تفکر کر رہا ہے، تو وہ بندہ غفلت میں نہیں ہے، وہ مولا کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ چھپی ہوئی بھلائی خاموشی میں کیسا ہے؟ جب بندہ اس میں تفکر کرنے لگتا ہے، غور و فکر کرنے لگتا ہے، تو وہ غفلت والی حالت سے، جو بے پرواہی والی حالت ہے، اس سے نکل جاتا ہے، تو اس خاموشی سے اسے بھلائی مل جاتی ہے۔ اب غور و فکر کیا ہے؟ تفکر کس میں کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، تم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بندہ غور و فکر کرے۔ غور و فکر ہمیں کس میں کرنا ہے؟ ہمیں علم دین میں، دین کی فہم حاصل کرنے میں غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں آسمان میں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں زمین میں غور و فکر کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ میں بھی غور و فکر کرنا ہے، اپنے گھر میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے باہر غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ غور و فکر کیا ہے؟ خاموشی تفکر کے بغیر ہے، تو وہ خاموشی کیا ہے؟ وہ حالت غفلت ہے، فرماتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر وہ خاموشی تفکر کے لیے ہے، غور و فکر کر رہا ہے بندہ ہے، تو وہ غور و فکر کرنا کیا ہوگا؟ وہ غفلت سے نکل جائے گا، اسے اس خاموشی سے جو ہے نا بھلائی مل جائے گی، وہ چھپی ہوئی بھلائی اس سے مل جائے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے غور و فکر کرنا ہے۔ کیا غور و فکر کرنا ہے؟ ہمارے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ ہم یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں جانے والے ہیں۔ ہمیں علم دین میں حاصل کرنے میں غور و فکر کرنا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی فہم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا ہے، ہم محتاج ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہے، مملوک ہے، محتاج ہے اللہ کی، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہم حاجت مند ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہم کیسے حاجت مند ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہم کیسے مخلوق ہے، ہم کیسے جو ہے نا
مرزوق ہے ہمارا رازق اللہ تعالیٰ، یہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ غور و فکر کرنا ہے. تو یہ غور و فکر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور یہ غور و فکر کیا ہے؟ یہ دل سے ہوتا ہے. اب یہ غور و فکر کب کرے گا؟ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو لا الہ الا اللہ سمجھتا ہے، جیسا جتنی اس کی فہم ہو لا الہ الا اللہ کی ہوتی رہتی ہے، اتنا بندہ غور و فکر کرتا ہے. تو خاموشی کے ساتھ جب غور و فکر ہو جاتی ہے تو بندہ غفلت سے نکل جاتا ہے، بے پرواہی سے نکل جاتا ہے. اب اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے غور و فکر کر کے گواہی دیتا ہے کہ مولا تو ہی اس کا حاجت روا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے. اپنے اندر غور و فکر کرتا ہے، مولا سے پھر گواہی دیتا ہے، عالم شہادت میں رہ کے گواہی دیتا ہے، مولا تو میرا مالک ہے، تو اس کی پرورش کر رہا ہے، تو میری پرورش کر رہا ہے. آفس جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی پرورش، یہ کیسا محتاج ہے، میں کیسا محتاج ہوں، یہ کیسا مجبور ہے، میں کیسا مجبور ہوں. اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتا ہے. تو یہ غور و فکر سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنی حقیقت کو جانتا ہے. جب بندہ اپنی حقیقت کو جانتا ہے تو جو آنے کا مقصد ہے اس کا پورا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو کائنات میں دو ذات ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ مخلوق ہے اس کی، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو ہمیں مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے. اور کلمے میں اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ میں یہی بتا رہے، پہلے لا سے مخلوق کی جو حاجت روائی پن ہے اس کا دل سے انکار کرنا ہے. مخلوق کا انکار نہیں کرنا ہے، مخلوق ہے، مگر لا سے جو انکار ہو رہا ہے، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے. تو جب ہم مخلوق میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں مخلوق کی حقیقت پتہ چلے گی، ہماری اپنی حقیقت پتہ چلے گی کہ ہم کیسے محتاج ہیں، ہم کیسے حاجت مند ہیں، ہم کیسے فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور تمام مخلوق اللہ کی جو ہے نا محتاج اور فقیر ہے، مملوک ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ غور و فکر کریں گے تو حقیقت پتہ چلے گی. تو ہم لا سے پھر مخلوق کی پہچان حاصل کر کے وہ الوہیت پر کا انکار کریں گے. تو غور و فکر کس میں کرنا ہے؟ مخلوق میں کرنا ہے، اپنے اندر کرنا ہے، تمام کائنات میں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ غور و فکر آپ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ خاموشی میں بھلائی کیسا حاصل کرنا ہے؟ خاموشی میں تفکر کے لیے ہو، غور و فکر کے لیے ہو. پھر وہ غور و فکر کیا فائدہ دے گا؟ وہ غفلت سے نکالے گا، بندہ جو ہے نا مولا کی طرف توجہ رہے گا. اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کلام میں، اس میں بھی بھلائی چھپی ہوئی ہے. اس کلام کیا ہے؟ بات کرنا کلام. آپ فرماتے ہیں جو کلام بغیر ذکر کے ہے، یعنی جو کلام ذکر کے لیے نہیں ہے، وہ جو ہے نا لغو باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. مطلب یعنی کوئی بندہ کلام کر رہا ہے اور کلام میں اس کی ذکر نہیں ہے، وہ ذکر کے بغیر وہ کلام، آپ فرماتے ہیں یہ بیکار باتوں میں بندہ جو ہے نا مصروف ہو جاتا ہے. تو جو بندہ کلام کرتا ہے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو یہ جو ہے نا اس کو کلام میں چھپی ہوئی اس کی بھلائی مل گئی. یعنی خاموش بھی رہے تو وہ اس میں تفکر رہے، اور کلام بھی کرے تو ذکر کے ساتھ ہو. خاموشی رہے تفکر کے ساتھ، کلام رہے ذکر کے ساتھ. تو اس سے کیا ہے؟ بندے کو جو ہے نا اس کے اندر کی جو بھلائی ہے، چھپی ہوئی بھلائی مل جاتی. اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں چھپی ہوئی بھلائی ہے کہ نظر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نظر کر رہا ہے اور وہ نظر بغیر عبرت کے ہے، نظر ہو بغیر عبرت کے، تو آپ فرماتے ہیں یہ تماشے کے علاوہ، کھیل کود کے علاوہ کچھ اور نہیں. یعنی ہم نظر کرتے ہیں چیزوں پہ مگر عبرت حاصل نہیں کرتے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ٹائم پاس ہے، وہ تماشا ہے، وہ کھیل کود ہے، اور کچھ نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. مگر جو نظر عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو جاتی ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عبرت حاصل کرنا، وہ نظر سے وہ فائدہ اٹھانا، یہ کیا ہے؟ اسے اس کی بھلائی اسے مل گئی. تو یہ کیا عبرت حاصل کرنا ہے؟ ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرنا ہے. کوئی مردہ ہے اس سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہمیں جو نا ہمیں بھی مرنا ہے. کوئی بیمار ہے اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، ہم بیمار ہو جائے تو اس سے عبرت حاصل کرنا ہے. ہماری گزری ہوئی زندگی اس سے جو ہے نا عبرت حاصل کرنا ہے. ہمیں جو نا ہر چیز سے عبرت حاصل کرنا ہے. نظر پڑی تو عبرت حاصل کرنا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ایمبولینس ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا ہے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ تین چیزیں آپ بتا کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین باتوں میں خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ خاموشی، کلام اور جو ہے نا نظر. اب یہ تین چیزیں بھی کیا ہے؟ یہ جو نا یہ ایمان والے کا عمل ہے.
جو بندہ ایمان سیکھ لیتا، لا الہ الا اللہ کی فہم اس کے پاس آ جاتی ہے، جب اس کے بعد مخلوق کی پہچان اور خالق کی پہچان ہو جاتی ہے، تو بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا عمل کرنے لگتا ہے. خاموش بھی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے رہے گا، کلام بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا. اور جب لا الہ الا اللہ کی اس کی فہم اس کے پاس فہم آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ اس کے پاس آ جاتی ہے، ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ غور و فکر کرے گا اللہ کی مخلوق میں. جہاں جہاں بھی جائے گا غور و فکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ کی پہچان حاصل کرنے میں، مخلوق کی پہچان حاصل کرنے میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان جب آ جائے گا تو ہم اللہ کی مرضی کے تحت ہماری جو جسم ہے، ہمارا جو آنکھ ہے، ہماری جو زبان ہے، وہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. ہم خاموش بھی رہیں گے اللہ کے لیے، ہم کلام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم خاموش بھی رہیں گے، اس میں تفکر بھی پھر آئے گا. ہم کلام بھی کریں گے، پھر ذکر کے ساتھ کریں گے. کب ہوگا یہ؟ جب ہمیں اپنی رب کی پہچان حاصل ہوگی. جب رب کو پہچان لیں گے تو ہمارا ذکر بھی رب کے لیے ہوگا، رب کا ہی ذکر. ہم تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی کریں گے، ہم لولا کی طرف متوجہ بھی رہیں گے، غور و فکر بھی اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق میں کریں گے اور اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے میں لگیں گے. اور نظر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جو ہے نا نظر کریں گے تو پھر عبرت حاصل کرنے والے ہی بنیں گے. تو کب ہوگا یہ؟ منیمم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایمان چاہیے. ایمان چاہیے، لا الہ الا اللہ کا علم چاہیے، یہ احساس ہمارے پاس آنا ہے کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی امانت ہے. جو کچھ ہے میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے دے، جس طرح جب چاہے دے دیا، آپ جب چاہے جب لے لیں. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں کب بلا لے، ہمارے جو جسم دیا ہے وہ کب واپس لے، یہ اللہ کی مرضی. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ خوف آیت نمبر 17-18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرو یا برا کام کرو، دو لکھنے والے اللہ تعالیٰ رکھ دیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. لکھنے والے، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. پتہ ہم جو زبان سے جو بھی کلام کرتے ہیں، اگر ہم اچھا کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، تو وہ بھی لکھ لیتے. اگر ہم بری باتوں میں لگے ہوئے ہیں، گالی گلوچ میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جو نا فرشتہ لکھ لیتا. تو یہ ہمیں جب ایمان حاصل ہو جاتا ہے، ایمان لا الہ الا اللہ سمجھ، لا الہ الا اللہ کی سمجھ آتی ہے، تو ہم جو بھی کریں گے، ہم جو بھی زبان سے نکلے گا ہمارا، ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی مرضی کے تحت کریں گے. دین کیا؟ اللہ کی مرضی. یہ جسم اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو وہ لکھا جائے گا. وہ اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف لکھیں گے تو کیا ہے؟ وہ بھی فرشتہ لکھے گا. مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھا ہی لکھانا ہے. ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ جو پسند کرتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا لکھوانا ہے. وہ کیسا ہوگا؟ جب ہم یہ مان لیں گے، جان لیں گے، دیکھ لیں گے میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور یہ جان لیں گے کہ یہ اللہ کی مرضی کے تحت ہی مجھے کرنا ہے تو میرا فائدہ ہے. یہ جان لیں گے کہ مجھے جو ہے نا مرنے کے بعد جو ہے نا اٹھایا جائے گا، سوالات ہوں گے، خبر میں سوالات ہوں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان لانے کے بعد ہم یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں. اگر ہم اپنی مرضی استعمال کریں گے تو فرشتہ وہ بھی لکھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس، تم انسان جو بھی کام کرتا ہے، دو لکھنے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، لکھ لیتے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ فرشتے، یقین لانا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لانا کہ فرشتے ہمارے جو کارنامے ہیں، ہمارا جو عمل ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 75. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا غور سے دیکھو، بھلا غور سے دیکھا جن کو تم عبادت کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم غور سے دیکھے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو. مطلب کیا ہے؟ تم جس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم غور کر رہے ہو؟ کیا تم تفکر کر رہے ہو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو کیسے محتاج ہے؟ اب ہمارے لیے کیا ہے نصیحت؟ ہم عبادت کیا ہے؟ عبادت اولیاء اللہ فرماتے عز و انکساری، ذلت و فقیری، احتیاط. ہم عز و انکساری کس کی کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عز و انکساری کرنا ہے. ہمیں فقیر اللہ تعالیٰ کے بننا ہے، ہمیں محتاج اللہ تعالیٰ کے بننا ہے. ہماری جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے.
ہم جس کے سامنے عزت انکساری کرتے ہیں، جس کے فقیر بنے ہوئے رہتے، ہم پیسوں کے فقیر بنے ہوئے رہتے، ہم جو ہے نا بینک بیلنس کے فقیر محتاج بنے ہوئے رہتے، ہم پراپرٹی کے فقیر بنے ہوئے رہتے، ہمیں ان سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں، ہم سوتے ہیں تو وہ سوچ کے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو وہ سوچ کے اٹھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ کیسا مجبور ہے، پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے کہ پیسوں کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں۔ ہمیں کیا یقین ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اس کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی تو میرا کام نہیں ہوگا، پیسوں سے کام نہیں۔ یہ یقین ہمارا کیا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر میرا کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پان کے بغیر اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، یہ یقین ہونا ہے ہمیں۔ یہ یقین ہوگا تو ہم اللہ کی جو ہے نا سامنے عزت انکساری کریں گے، اللہ کے سامنے فقیر بنیں گے، اللہ کے جو ہے نا محتاج بنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، کیا تم نے غور سے دیکھا ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو؟ مطلب کیا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہم جس کے سامنے عزت انکساری کر رہے ہیں وہ محتاج ہے، جو مخلوق کے سامنے ہم عاجزی کر رہے ہیں، فقیری بن رہے ہیں، ہم اپنی احتیاطی پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے دل کو سر کو جو ہے نا اس کے سامنے جھکا دے رہے ہیں، ہمیں غور کرنا ہے یہ بھی محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہے، ہم بھی حاجت مند ہے، اس کا پالنے والے بھی اللہ تعالیٰ، میرا پالنے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے کب، ہم انہیں کام دیا تو میرا کام ہوگا ورنہ اس کے بغیر تو میرا کام نہیں۔ گڑ گڑانا کیا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا، مانگنا، رونا، فقیر بن جانا اس کہ بھائی آپ کی مدد کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، آپ مدد کریں تو میرا کام۔ یہ گڑ گڑانا، اس کے فقیر بننا، یہ کیا ہے کہ فقیری جو دینا تھا اللہ تعالیٰ کو دینا تھا، یہ گڑ گڑانا کس کو، اللہ تعالیٰ کو دینا تھا۔ مگر ہم کیا کریں، ہم مخلوق کے سامنے عاجزی کرتے، مخلوق کے ادب الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، ادب اور عبادت میں فرق ہے۔ ادب کیا ہے، شے کو شے کے مقام پہ رکھنا ادب ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، یعنی اگر ٹوپی ہے ٹوپی کو سر پہ رکھیں گے، چپل ہے چپل کو پیر میں رکھیں گے، حالانکہ چپل کی پرائز ٹوپی سے زیادہ ہے، مگر چپل کا مقام پیر ہے، تو چپل کا مقام پیر ہے، چپل پہ رکھیں گے۔ تو ادب کیا ہے، جس کا جو مقام ہوگا وہ مقام، مگر عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، عبادت عزت انکساری اللہ کے لیے، ذلت و فقیری مولا کے سامنے ذلیل ہونا ہے، مولا کی عبادت کرنا ہے، مولا کے لیے جو ہے عمل کرنا ہے، لوگوں کے لیے عمل نہیں کرنا ہے۔ تو ہم جس کو جو ہے نا مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتے، اپنی عاجزی پیش کرتے، گڑ گڑاتے، ہم اس کے لیے عمل کرنے لگتے۔ اس کی دلیل کیا ہے، ہم اس کے لیے عمل کرنے لگتے، وہ جو چاہے غلط کام ہو صحیح کام ہو جو نا ہم فکر نہیں کرتے، حلال ہو حرام ہو فکر نہیں کرتے، بس وہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا تو ہم کیا وہ کام کرنے لگتے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمیں جب ایمان آئے گا، ایمان آنے سے خالق کی پہچان بھی ہوگی، مخلوق کی پہچان۔ ایمان آنے سے خالق کی جو نا مخلوق میں غور و فکر کریں گے، مخلوق محتاج ہے غور و فکر کریں گے، مخلوق حاجت مند ہے غور و فکر کریں گے، مخلوق جو ہے نا فقیر ہے اللہ کی، یہ غور و فکر کریں گے۔ جب یہ غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اصلیت پتہ چلے گی، حقیقت پتہ چلے گی، ریالٹی پتہ چلے گی۔ جب یہ ریالٹی معلوم ہو جائے گی تو ہم جب دیکھ لیں گے کہ مخلوق تو ساری کی ساری محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے، میرا رازق ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی جو ہے نا اوپر ڈپینڈنسی نہیں، اس سے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم سب مخلوق کو کسی نہ کسی میں، ہر معاملے میں کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا مالک ہے کہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، یہ جان لے گا بندہ، ایمان آنے سے کیا ہے، یہ جان لے گا، ایمان یقین آنے سے جان لے گا۔ ایمان نہیں ہے تو کیا آئے گا، شک آئے گا، شک کیا ہوگا، شرک کی جڑ ہے، کفر کی جڑ ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں ڈالتا، شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو شرک کیا ہے، چھپا ہوا شرک کے نکالنا ہے ہمارے دلوں سے کہ مخلوق سے میں پل رہا ہوں، پیسوں سے میں پل رہا ہوں، دوستوں سے میں پل رہا ہوں، رشتہ داروں سے میں پل رہا ہوں، بینک بیلنس سے میں پل رہا ہوں، پراپرٹیوں سے میں پل رہا ہوں، نہ جانے کتنے بت۔ تو یہ تمام کے تمام جو بت دلوں میں بیٹھے ہوئے، ظاہری بت تو مسلمان ظاہری طور پہ تو عبادت نہیں کرتا، مگر چھپا ہوا جو بت ہے، چھپے ہوئے اندر جو بت ہے ہمارے، وہ نکالنا ہے، اس کی صفائی ہمیں کرنا ہے۔ وہ صفائی کیسا ہوگی، وہ ایمان کے ذریعے ہوگی۔ ایمان آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بغیر لا الہ الا اللہ کے ایمان نہیں آتا۔ اور لا الہ الا اللہ سے بندہ جو ہے نا علم، لا الہ الا اللہ کے علم سے ہی بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا، اللہ کے لیے عمل کرنے والا بنے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے بولنے والا بنے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش رہنے والا بنے گا۔ اور ہر بندہ جو ہے نا نظر کرے گا کہ یہ اللہ کی ملک ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کو ظلم نہیں کرے گا، کسی کو جو ہے نا تکلیف نہیں دے گا۔ تو یہ نظر بھی اس کی پلٹے گی، لا الہ الا اللہ جب آ جائے گا تو اس کی نظر پلٹے گی، دیکھے گا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ محتاج ہے میری طرح، میں بھی مجبور، یہ بھی مجبور، اس کا حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ، میرا حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عبرت حاصل کرنا ہے،
اور پھر نظر پلٹنا ہے ہماری، یہ دل کی جو نظر ہے غور و فکر سے، لا الہ الا اللہ کے علم سے، ایمان کے ذریعے کہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، ہم سب حاجت مند ہیں، ہماری کوئی مدد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، ہم ہر کوئی اللہ کی مدد کے محتاج ہے، ہم سب پل رہے ہیں تو اللہ کی مدد سے، ہمارا رازق اللہ ہی ہے، ہمارا مالک اللہ ہی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی، کوئی مخلوق ہمیں نہیں پالتا ہے، کوئی پیسہ ہمیں نہیں پالتا، کوئی مخلوق ہماری ضرورت کو پوری نہیں کرتا، ہماری صلاحیتیں بھی ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی، یہ صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ جاننا ہے، یہ جانیں گے تو ہمارا جو نا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا غلط یقین، جو غلط مخلوق پر غلط یقین آ گیا وہ غلط یقین نکلے گا، نکلنے کے لیے علم چاہیے، علم کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آپ کی جو نا ایک مرتبہ ابلیس سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ابلیس سے پوچھا، اے ملون بتا تجھے سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے اور سب سے زیادہ کس سے تو نفرت کرتا ہے، محبت سب سے زیادہ کس سے کرتا ہے اور نفرت سب سے زیادہ کس سے کرتا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے، اے یحییٰ علیہ السلام میں بخیل مومن سے سب سے زیادہ جو ہے نا محبت کرتا ہوں اور فاسق سخی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں؟ تو شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، ملعون کہتا ہے کہ مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت اس لیے ہے کہ اس کا بخل میرے لیے کافی ہے، اور سخی جو فاسق سخی ہے اس سے میں سب سے زیادہ نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت قبول نہ کر لے۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس قول سے کہ بخیل مومن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی اس کا بخل کافی ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ دل میں وسوسے ڈالنا، بخل کی ترغیب دینا۔ اب بخل کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے۔ بخل کیا ہے؟ سب چیزیں جمع کر لینا، اپنی سمجھ کے اپنی مرضی سے استعمال کرنا، لوگوں کے حق مار دینا، یعنی اپنے پاس جمع کر لینا، لوگوں کے جو حقوق ہے وہ مار دینا اور اس کو جمع کر دینا، یہ بخل ہے، اللہ کی مرضی کی طرح استعمال نہیں کرنا۔ تو شیطان کو یہ پسند ہے، یہ بندہ یہ مومن ہے مگر بخل کی وجہ سے مجھے پسند ہے، یہ بندہ بخل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، یہ بے ایمان مرے گا۔ یعنی بخل کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے، دل کی بے ایمانی ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ بندہ کیا ہے؟ اپنا سمجھا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، مال کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، پیسوں کا مالک، گھروں کا مالک، زمین کا مالک، آسمان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایمان جب آ جاتا، یقین جب آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا مالک ہے، میرے پاس جو پیسہ اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ، تو بندہ کیا کرے گا؟ کہ پیسے کو مالک کی مرضی کی طرح استعمال کرے گا، بخل نہیں کرے گا، کنجوسی نہیں کرے گا۔ تو بخل کیا ہے؟ یہ شیطان، یہ بخیل پنا، یہ کنجوسی پنا، یہ شیطانی جو نا ہتھ کنڈے ہے، اور شیطان ایسے بندے سے جو نا محبت کرتا۔ تو شیطان کیا کرتا؟ یہ بخل ڈالتا، ڈراتا، خوف ڈالتا۔ کیا خوف ڈالتا؟ پیسہ خرچہ کرو گے اللہ کی راہ میں تو یہ نقصان میں آ جاؤ۔ ایمان جب آ جاتا، یقین جب آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ جو نا نوازتے رہے گا، کیونکہ خرچ کرنے سے کسی کے بھی مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ یقین آیا تھا، اب ایمان نہیں حاصل کرے، شک میں آتے، شیطان کی بات میں شک میں آتے کہ ہاں صحیح ہے، پیسے میں ڈال رہا ہوں، بیکار ہوں، ایک بیکار جگہ ڈال رہا ہوں، ایسی جگہ ڈال رہا ہوں، زکات دے تو کیا ہوگا، یہ دیے تو کیا ہوگا، صدقہ دیے تو کیا ہوگا۔ شک میں آیا تھا بندہ۔ شک کیا ہے؟ شرک کی جڑ ہے، شیطان کا کام ہی ہے ایمان نکالنا۔ تو ایمان آئے گا تو یہ شیطان کی پہچان بھی ہوگی، غور و فکر کریں گے تو یہ شیطان کی پہچان بھی ہوگی، اور اس کے جو ہے نا ہتھیاروں سے پھر ہم جو ہے نا لڑ سکیں گے، اس کی پہچان ہوگی تو اس سے لڑ سکیں گے۔ اور فاسق سخی سے مجھے جانا نفرت ہے، کیوں؟ وہ کیا شیطان کیا کہہ رہا کہ مجھے اس سے نفرت اس لیے ہے کہ اس کی سخاوت اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شیطان ڈر رہا ہے کہ یہ کوئی سخی حالانکہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، مگر اس کے گناہوں کو رکھتے ہوئے اس کی سخاوت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کر کے اس کے تمام گناہ معاف نہ کر دے، مجھے اس بات سے ڈر ہے، اور اسی لیے میں اس سے جو نا نفرت کرتا ہوں۔ تو کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مال خرچ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مال کیا ہے؟ یا تو آپ کا علم ہے، یا تو آپ کی صلاحیت ہے، یا جو بھی آپ کے پاس مال و دولت ہے، یہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو شیطان کو نفرت کس سے ہے؟ فاسق سخی سے، یعنی سخاوت والا
جو سخی ہے، جو دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اسے ڈر کیا ہے کہ یہ اس کا مال اللہ تعالیٰ قبول نہ کر لے، یہ خوف صدا رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ کی فہم حاصل کرنا ہے، کیونکہ بغیر لا الہ الا اللہ کے ہم ایمان حاصل نہیں کرتے. سورہ اعراف آیت نمبر 205. اور اے پیغمبر اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو اور اس کی یاد سے غافل نہ رہو. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا پکارا جائے. دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ. عاجزی، خوف یہ دل کی حالت ہیں. عاجزی کس کے لیے ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. عزت و انکساری کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. خوف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا ہے. اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو. اب یہ دل کا بھی ذکر بتا دیے، زبان کا بھی، یعنی دل سے بھی ذکر ہو عاجزی کے ساتھ، جو ہے نا فقیری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو. اور زبان سے کیسا ذکر ہو؟ بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز میں صبح شام یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ زبان استعمال کرو میرے ذکر کے لیے، اور جو دل میں تمہیں دیا اس کو غور و فکر کرو، میرا ذکر کرتے رہو، میری طرف عاجزی پیش کرو، میرا خوف کرو. دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور زبان سے زیادہ پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز میں، یعنی بیلنس کرو، صبح شام مجھے یاد کرتے رہو، یعنی میری طرف توجہ رہو. اور کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی یاد سے غافل نہ رہو. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہو. غفلت کیا ہے؟ یہ دل کی بے پرواہی ہے. اب غفلت کیسا دور ہوتی؟ ایمان آئے گا، لا الہ الا اللہ ہم سمجھیں گے تو ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنی پہچان بھی کریں گے، مخلوق خالق کی بھی پہچان کریں گے. جب ہم اپنی پہچان کرتے رہیں گے تو ہم غور و فکر کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بغیر تفکر کے جو خاموشی ہے یہ غفلت لے کے آتی ہے، حالت غفلت میں رہتا. تفکر ہے، غور و فکر ہے خاموشی کے ساتھ ساتھ، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ غور و فکر کرے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مطلب بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی توبہ کرتے معاف فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.